अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज किसी की ज़िंदगी पर बीती एक सच्ची और नाकाबिल यकीन कहानी, उसी शख्स की ज़ुबानी। ये एक ऐसी कहानी है जिसको शायद इंसानी अक्ल कबूल ना करे, मगर मैं ख़ुद इस कहानी का एक किरदार हूँ, पूरी कहानी का शाहिद हूँ। इसीलिए वसूख से कह रहा हूँ कि इसमें रत्ती भर भी मुबालगा नहीं, जो कुछ देखा है वही सुना रहा हूँ। ये कहानी मेरे एक दोस्त सलमान की है। मेरे उस दोस्त की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी। हमारे मोहल्ले में एक बहुत बड़ा मैदान था। उस मैदान के दरमियान सीमेंट की एक पिच बनाई गई थी। मोहल्ले के क्रिकेट खेलने वाले लड़के उसी पिच पर क्रिकेट खेला करते थे। मैं और सलमान रात को आम तौर पर वहीं जाकर बैठ जाया करते थे। सलमान फिल्मी गाने सुनाया करता था। ठंडी हवाएं चलती रहती और हम पर एक बेखुदी सी तारी हो जाती। मैंने एक बात नोट की थी कि रात के वक्त जब हम वहां जाकर बैठते हैं और सलमान गाना सुनाता है तो उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म की चमक दिखाई देती है। बहुत ही खूबसूरत उसका चेहरा हो जाता है। खूबसूरत तो वो वैसे भी था, लेकिन उस वक्त वो और भी ज़्यादा हसीन मालूम होता। सलमान अपने घर का एक ही बेटा था, जबकि उसकी 2 बहनें भी थीं। सलमान बहुत खूबसूरत लड़का था। उसमें तो और ही तरह की कशिश थी जो शायद लाखों में किसी एक को नसीब होती होगी। उसके घर या ख़ुद उसके मौशी हालात चाहे जैसे भी हों, मैंने उसको हमेशा खुश ही देखा था। ऐसा इत्मीनान भी बहुत कम लोगों के चेहरों पर होता होगा। ये कहा जाए कि वो हर लिहाज से ऐसा नौजवान था जिस पर कोई तवज्जो दिए बगैर नहीं रह सकता था। मुझे मालूम है कि मोहल्ले की कई लड़कियां उस पर दिलो जान से आशिक थीं, लेकिन वो उनके चक्करों में नहीं पड़ता था। कहा करता था, भाईजान, मुझे इन लड़कियों से कोई दिलचस्पी नहीं है, ये ख्वामख्वाह अपना वक्त बर्बाद करती रहती हैं। लेकिन यार, फिर भी तुम्हें भी तो कभी ना कभी किसी से मोहब्बत हो ही जाएगी। हो सकता है, लेकिन भाईजान अगर कोई ऐसी बात हुई ना तो सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगा। कुछ दिन गुजरे ही थे कि उसने एक अजीब इंकिशाफ किया। भाईजान, एक लड़की से मुझे इश्क हो गया है। क्या? मुबारक हो। कौन है वो? क्या नाम है उसका? कहाँ रहती है वो? भाईजान, मैं तो ये सब नहीं जानता। क्या मतलब? क्या तुम उसे जानते ही नहीं हो? नहीं, ये सब मालूम करने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है, बहुत दिलकश है। मैं तो बस उसके शहर में गुम ही हो जाता हूँ। अल्लाह के बंदे, ये तो मालूम होगा ना कि वो रहती कहाँ है और तुम्हारी उससे मुलाकात कहाँ हुई। मैं ये तो नहीं बता सकता कि वो रहती कहाँ है, लेकिन ये ज़रूर बता सकता हूँ कि मैं उससे मिला कहाँ पे हूँ। क्या आप यकीन करोगे भाई कि मैं 3 रातें उसके साथ बैठकर गुजार चुका हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा जैसे उसका जहनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका हो। वो मेरे देखने के अंदाज से समझ गया और मुझे कहने लगा, नहीं भाईजान, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पागल नहीं हुआ हूँ। अच्छा, तो फिर जो तुम बोल रहे हो वो क्या है? अब मैं बताता हूँ कि वो क्या है। 1 हफ्ता पहले इसी तरह मैं रात को घर वापस जा रहा था कि किसी ने मुझे आवाज़ देकर रोका। वो मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। मैं रुक गया। पीछे मुड़ के देखा तो एक लंबा चौड़ा इंसान था जिसने अदब से सलाम करते हुए कहा, सलमान साहब, आपको बीबी बुला रही हैं। कौन बीबी? वो सामने गाड़ी में है। मैंने पहले उस गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया था। वो छोटी सी गाड़ी थी, रात के वक्त भी उस पर पर्दे खिंचे हुए थे, इसलिए अंदर बैठने वाले की शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। देखो, शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो, शायद तुम्हें किसी और को बुलाना होगा। नहीं, मैं आप ही को बुला रहा हूँ और बीबी जी ने आप ही को बुलाया है। आइए आप मेरे साथ। मैं उसके साथ उस बंद गाड़ी तक आया। उसी वक्त गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला और एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश आवाज़ आई, घबराएं नहीं, बैठ जाएं। सच तो ये है भाईजान कि उस आवाज़ ने मुझे मदहोश कर दिया था। मैं उसके साथ बैठ गया। वो शख्स अगली सीट पर बैठ गया था। भाई साहब, मैं नहीं बता सकता उस वक्त मेरी क्या हालत हो रही थी। कार में बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए उसकी सूरत मुझे दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसके जिस्म और उसके लिबास से उठने वाली खुशबू ने मुझे पागल करके रख दिया था। एक ऐसी बेखुदी की कैफियत थी कि मैं उसका इजहार भी नहीं कर सकता। मैं सलमान के बारे में जानता था कि वो एक सीधा साधा नौजवान है और झूठ नहीं बोला करता, या कम से कम ऐसी दास्तान घड़ने की सलाहियत उसमें नहीं थी। वो बेखुदी के आलम में बोले जा रहा था। भाई साहब, मैं नहीं जानता कि कार किन किन रास्तों से जा रही है,
इतना होश ही नहीं था मुझे। मेरे जहन पर तो बेपनाह मदहोशी तारी थी। ऐसा सरूर मिल रहा था कि बस कुछ ना पूछें, जबकि मैं उस लड़की की सूरत भी नहीं देख पाया था। उसने तुमसे कोई बात तो की होगी ना? नहीं, वो तो रास्ते भर बिल्कुल खामोश रही, कोई बात नहीं हुई। और मुझे भी इतना होश कहाँ था कि मैं उस पर ध्यान देता कि वो मुझसे बातें करती है या नहीं। बहुत हैरत अंगेज़ कहानी है भाई तुम्हारी तो। हैरत तो अब शुरू होगी भाई साहब। वो मुझे अपने साथ एक बड़े से मकान में ले आई। मैं नहीं जानता कि वो मकान कहाँ है, उसको बाहर से भी देखने का मौका नहीं मिला था। गाड़ी गेट के अंदर ही पार्क हुई थी। फिर मुझसे कहा गया कि मैं उतर जाऊं। मैं उतर गया, मेरे साथ बैठने वाली भी उतर गई, और उस वक्त भी मैं उसे देख नहीं सका था, क्योंकि उसने खुद को एक शॉल में इस तरह लपेट रखा था कि उसका चेहरा भी छुप गया था। मुझे एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया। भाईजान, मैं क्या बताऊं उस कमरे की सजावट कैसी थी और उसका माहौल कैसा था। आपने अलिफ लैला वाली हॉलीवुड की फिल्में तो देखी होंगी ना, सब कुछ वैसा ही था। मैं तो ये सब देखकर दंग हुआ जा रहा था। उस लड़की का क्या हुआ फिर? वो भी मेरे साथ ही उस कमरे में आई थी, और भाई साहब, उसने जब अपनी शॉल उतारी तो ऐसा लगा जैसे उस कमरे में बिजलियां कूद गई हों। ऐसा बेमिसाल हुस्न जो मेरे तसव्वुर में भी नहीं होगा। मेरे होश तो पहले ही उड़े हुए थे। उसको देखकर तो मैं किसी और काम का नहीं रहा। यार, तुम तो बिल्कुल अलिफ लैला जैसी ही कोई कहानी सुना रहे हो। सच भी बोल रहे हो या नहीं? भाई साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता, और ना ही मुझे इस किस्म की कहानियाँ गढ़ने का कोई शौक़ है। मेरे साथ जो गुजरी है मैं आपको वही बता रहा हूँ। अच्छा चलो फिर बताओ, फिर क्या हुआ? होना क्या है, मुझको इतना होश ही नहीं था कि मैं उस लड़की से उसका नाम पूछता। बस एक अनजानी सी सरखुशी का आलम था, और ये कैफियत उस वक्त दुगनी हो गई जब उसने मेरा हाथ थाम लिया। सलमान पर तो शायद अभी तक सरशारी की कैफियत थी, इसीलिए वो बोलते बोलते खामोश हो जाता। मेरे उकसाने पर उसने बताया वो रात उसी तरह गुजर गई। हम दोनों एक दूसरे के साथ बैठे रहे। फिर उसने पीने के लिए कोई शरबत दिया। उसकी लज्जत भी अभी तक मेरे होंठों पर है। और जब रात गुजरने लगी तो उसके आदमी मुझे दोबारा मेरे घर के पास उसी गाड़ी में उतार गए। यार, अजीब कहानी है तुम्हारी। हाँ भाईजान, मैं अब तक 3 बार उसके पास जा सका हूँ, बल्कि वो खुद ही मुझे बुलाती रही है। मैं सलमान की बात को मान भी रहा था और कुछ यकीन आ भी नहीं रहा था। ऐसी कौन सी पुरअसरार लड़की हो सकती है जो इस तरह से किसी नौजवान के पीछे पड़ जाए और उसको अपने घर बुला लिया करे। बहरहाल उस दिन के बाद कई दिनों तक सलमान से मुलाकात नहीं हुई। एक दिन मिला तो मैंने उसमें एक अजीब सी तब्दीली महसूस की। वो कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहा था। क्या बात है यार, खैरियत तो है? तुम कुछ बीमार से लग रहे हो। भाईजान, मैं खुद आपसे मिलकर आपको सब कुछ बताना चाहता था। अब मुझे उस लड़की से डर लगने लगा है। अरे, किस बात का डर? पता नहीं क्यों। फिर उसने एक झुरझुरी ली। असल में भाईजान, वो हर दूसरी रात मुझे अपने पास बुला लेती है, और मैं उसके साथ साथ सारी रात गुजारने के लिए मजबूर हो जाता हूँ। एक बात बताओ, क्या उसके साथ तुम्हारा कोई जिस्मानी ताल्लुक़ भी होता है? जी हाँ, यही तो बात है। इसीलिए तो मुझे खौफ महसूस होता है कि मैं ये कैसा गुनाह करने लगा हूँ। लेकिन क्या करूँ, उसके सामने जाते ही मैं मजबूर हो जाता हूँ। मैं अपने बस में नहीं रहता। तो तुम उसके पास जाते ही क्यों हो? ये भी एक मजबूरी है ना। जब वो लोग मुझे बुलाने आते हैं ना, तो मैं ना चाहते हुए भी उनके साथ चल पड़ता हूँ, जैसे कोई ताकत मुझे अपनी तरफ खींच रही हो। अब तो मुझे लेने के लिए वो लड़की नहीं आती, बस सिर्फ वो दोनों ही आते हैं। कौन दोनों? वही, एक उसका मुलाजिम और दूसरा उसका ड्राइवर। वो मुलाजिम आते ही मुझसे कहता है चलें, और मैं उसके साथ चल पड़ता हूँ। हैरत की बात यह भी है कि मैं चाहे जहाँ भी रहूँ और लाख कोशिश करूँ, उस वक्त मैं वहीं पहुँच जाता हूँ जो वक्त उस गाड़ी के आने का है, यानी रात 11:30 बजे। हैरत की बात है। अब फिर तुम कब जाओगे? आज रात? प्लीज़ भाईजान, मुझे उस लड़की से बचाएं। आप मेरी हालत देख रहे हैं ना, मैं रोज़ बरोज़ कमज़ोर होता जा रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे उस लड़की की कुर्बत मुझे कमज़ोर कर रही है। वो तो ठीक है सलमान, तुम मुझे बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? आप मेरे साथ रहें, उस आदमी को समझाएं कि वो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। बल्कि ये भी हो सकता है कि आप मेरे साथ चलकर उस लड़की से बात कर लें। अच्छा, अगर मैं ऐसा कर भी लूँ तो क्या वो लड़की मुझे बर्दाश्त कर लेगी? क्यों नहीं करेगी? मैं उससे कहूँगा कि आप मेरे भाई हैं और मेरी हालत देखकर उससे बात करने आए हैं। तो क्या वो दोनों आदमी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाएंगे?
کیوں نہیں بھائی جان، میں ان سے کہوں گا کہ ان کی مالکہ نے آج میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی بلایا تھا، اس لیے آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے دوست، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا، اگر میں تمہاری کچھ مدد کر سکوں تو مجھے خوشی ہی ہوگی۔ آپ رات 11:30 بجے میدان والے برگد کے درخت کے پاس پہنچ جائیں، وہ گاڑی وہیں پر آتی ہے۔ میں گھر سے کھانا کھا کر 11:30 بجے برگد کے درخت کے پاس پہنچ گیا۔ سلمان وہاں پہلے سے موجود تھا، مجھے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا۔ بھائی جان آپ آ گئے تو میری پریشانی کم ہو گئی ہے۔ بولے بھائی صاحب وہ گاڑی آ گئی ہے۔ میں نے حیران ہو کر چاروں طرف دیکھا، کہیں بھی تو کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اس رات چاند بھی پوری طرح روشن تھا، دور دور تک سب کچھ دکھائی دے رہا تھا، سوائے اس گاڑی کے جو اس کی نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ سلمان مجھے تو کوئی گاڑی نہیں دکھائی دے رہی۔ بھائی صاحب وہ دیکھیں نا، اب اس کی آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ وہ دیکھیں بھائی، وہ آدمی بھی دیکھیں میری طرف آ رہا ہے۔ اور واقعی سلمان کے یہ کہنے کے بعد وہ آدمی اس طرح سامنے آ گیا جیسے ہوا میں اچانک نمودار ہو گیا ہو۔ سلمان کے بیان کے مطابق وہ واقعی ایک لمبا چوڑا انسان تھا۔ اس کو اس طرح نمودار ہوتے دیکھ کر خود میری حالت خراب ہو گئی تھی۔ اس آدمی نے میری طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ اس نے سلمان سے کہا آئیں چلتے ہیں، اور سلمان اس کے ساتھ چل پڑا۔ صرف چند قدم، میرے اندازے کے مطابق زیادہ سے زیادہ 25-30 قدم کا فاصلہ رہا ہوگا، اور وہ دونوں میرے دیکھتے دیکھتے فضا میں تحلیل ہو گئے۔ جی ہاں، بالکل غائب ہو گئے۔ اس وقت میری کیفیت عجیب ہو گئی تھی، جیسے مجھے سکتہ ہو گیا ہو۔ بے پناہ خوف نے میرے اعصاب کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ خود اندازہ کر لیں، ایک تو ویران میدان، دور دور تک پھیلی ہوئی پراسرار چاندنی، سلمان کا کسی لڑکی سے ملنے کے لیے جانا، ایک آدمی کا اچانک نمودار ہونا، سلمان کا اصرار کے سامنے گاڑی کھڑی ہوئی ہے جبکہ وہاں کوئی گاڑی نہیں تھی، اور پھر سلمان کا اچانک اس آدمی کے ساتھ غائب ہو جانا۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ میں نہ جانے کب تک کھڑا رہا تھا۔ پھر جب میرے ہوش بحال ہوئے تو میں نے اپنے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ کون میرا یقین کرتا؟ لوگ نہ جانے کیا کیا تبصرے کرتے، اسی لیے میں خاموش رہا۔ ویسے میں نے اپنے طور پر یہ سمجھ لیا تھا کہ اب سلمان سے ملنا ناممکن ہے۔ نادیدہ طاقتیں مجھے لگتا ہے شاید اس کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں۔ لیکن دوسری صبح وہ میرے گھر کے دروازے پر کھڑا تھا اور پہلے سے کہیں زیادہ کمزور دکھائی دے رہا تھا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو کر اس سے لپٹ گیا۔ سلمان، کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ کون لے گیا تھا تمہیں؟ تم غائب کیسے ہو گئے تھے؟ واپس کیسے آ گئے ہو؟ میں نے ایک ہی سانس میں کئی سوالات کر ڈالے تھے۔ بھائی صاحب پہلے یہ بتائیں، آپ نے ابھی کسی کو بتایا تو نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں، میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ آئیں کسی ہوٹل میں چل کر بیٹھتے ہیں، یہاں بات نہیں ہو سکے گی۔ قریب ہی ایک ہوٹل تھا جہاں ہم روزانہ شام کے وقت بیٹھا کرتے تھے۔ صبح کو وہ ہوٹل عام طور پر خالی ہی رہتا تھا۔ ہم دونوں ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ میں اس کی داستان سننے کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ بھائی جان، میری زندگی خطرے میں ہے، میں کسی بھی وقت مار دیا جاؤں گا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں بھائی صاحب، وہ لڑکی کل بہت ناراض ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے کسی اور کو کیوں بتایا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ میرے دوست بھی ہیں اور بھائی بھی ہیں، اس لیے میں نے پریشان ہو کر ان سے ذکر کر دیا تھا۔ لیکن تمہارا اس طرح اچانک غائب ہو جانا جبکہ وہاں کوئی گاڑی بھی نہیں تھی، پتہ نہیں کیا چکر ہے بھائی۔ آپ یقین کریں کہ میں اس گاڑی کو نہ صرف دیکھتا ہوں بلکہ اس میں بیٹھ کر بھی جاتا ہوں۔ آپ نے تو خود ہی دیکھا ہوگا نا؟ نہیں، میں نے تو صرف اتنا دیکھا کہ تم اس آدمی کے ساتھ برگد کے درخت سے آگے گئے اور پھر اچانک تم دونوں غائب ہو گئے، تمہارا کوئی پتہ نہیں چلا۔ پھر یہ میرا دل ہی جانتا ہے کہ میں کس طرح گھر واپس آیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے بھائی، لگتا ہے میں کسی اور ہی مخلوق کے چکر میں پھنس گیا ہوں۔ ارے پاگل، یہ احساس تمہیں اب ہو رہا ہے؟ میں تو اسی وقت سمجھ گیا تھا جب تم نے اپنی کہانی شروع کی تھی۔ بھائی صاحب اب کیا ہوگا؟ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے بچائیں، میں اب اس لڑکی کے پاس نہیں جانا چاہتا۔ یہی ہو سکتا ہے کہ اب ہم کسی عامل سے ملیں۔ کیا آپ کی نظر میں کوئی ایسا عامل ہے؟ ہاں، مولانا امین حسین صاحب۔ وہ کوئی جعلی پیر فقیر نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں۔ تو پھر اللہ کے لیے لے چلیں مجھے ان کے پاس۔ مولانا حسین میرے والد صاحب کے دوستوں میں سے تھے اور مجھے بھی اپنی اولاد ہی سمجھتے تھے۔ میں اسی شام سلمان کو لے کر ان کے پاس پہنچ گیا۔ حسین صاحب یہ ساری تفصیل سن کر بہت مضطرب ہو گئے۔ وہ بہت دیر تک مراقبے کی کیفیت میں رہے، پھر سر اٹھا کر ہماری طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا۔ اس نوجوان پر ایک جننی کا سایہ ہے، وہ اس نوجوان کو اپنے چنگل میں پھانس چکی ہے۔ جس طرح یہ سنا ہوگا نا کہ جن عورتوں پر عاشق ہو جاتے ہیں،
اسی طرح جن عورتیں بھی مردوں پر عاشق ہو سکتی ہیں، پر سنا ہے یہ مخلوق آگ سے بنی ہے، تو پھر یہ انسانی شکل میں کیسے آ سکتی ہے؟ آ جاتی ہیں، یہ مخلوق کسی بھی صورت میں سامنے آ سکتی ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس نوجوان کی جان کیسے چھڑائی جائے؟ مولانا صاحب، جس وقت میرے جانے کا وقت ہوتا ہے نا، اس وقت میں اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، کوئی طاقت مجھے کھینچتی ہوئی لے جاتی ہے۔ سلمان نے مولانا حسین صاحب سے بات کی۔ ہاں، ایسا ہی ہوتا ہوگا، اس مخلوق کو اللہ نے بہت طاقت دی ہے، تو پھر کیا میں کبھی اسے نجات پا سکوں گا کہ نہیں؟ مایوس مت ہو، میں تمہیں چند وظیفے بتاتا ہوں، وہ تمہیں خود پڑھنے ہوں گے۔ اللہ جانے میں یہ سب کر بھی سکوں گا یا نہیں، کیا کوئی اور میری جگہ نہیں کر سکتا؟ ارے پاگل ہو گئے ہو، کرنا تو تم ہی کو ہے۔ حسین صاحب ذرا غصے سے بولے، ایک عجیب تصور ہے کہ فلاں صاحب میرے لیے وظیفے پڑھ دیں تو میں پریشانی سے باہر نکل آؤں گا۔ ایسا کبھی ہوا ہے کہ بیمار آپ ہیں اور دوا کوئی اور کھا رہا ہے؟ پھر حسین صاحب نے چند وظیفے بتا کر کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تمہارے گرد ایک حصار قائم کر دے گا۔ اللہ نے چاہا تو وہ بلائیں اس حصار کے اندر نہیں آ سکیں گی، اور نہ ہی کوئی ایسی طاقت ہوگی جو تمہیں زبردستی اپنے ساتھ اس لڑکی کے پاس لے جائے گی۔ پھر ہم مولانا صاحب سے اجازت لے کر واپس آ گئے۔ سلمان کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی، وہ پر امید بھی تھا اور مایوس بھی۔ کبھی کہتا کہ اسے یقین ہے کہ اس کی جان چھوٹ جائے گی، اور کبھی کہتا کہ نہیں، بہت مشکل ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم حسین صاحب کی باتوں پر عمل کر کے تو دیکھو۔ ہاں، وہ تو کرنا ہی ہوگا اب۔ اس کے بعد کئی دنوں تک میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے اسے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ مغرب کے بعد سے گھر سے باہر نہ نکلے، اپنے آپ کو گھر میں پابند کر لے، اگر گھر والے پوچھیں تو بھی کچھ نہ بتائے، اور مسلسل وظیفے پڑھتا رہے۔ اسی لیے وہ ایک ہفتے تک نظر نہیں آیا۔ ایک دن میں خود ہی اس کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ گھر پر ہی تھا اور بہت حشاش بشاش تھا۔ اس کا پرانا حسن واپس آ گیا تھا۔ انتہائی کمزوری کے جو آثار تھے وہ بھی اب ختم ہو گئے تھے۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے آیا۔ بھائی جان، میں نے کہا تھا نا کہ آپ کی وجہ سے میری جان چھوٹ جائے گی، وہی ہوا۔ آپ نے مجھے مولانا صاحب سے ملوا دیا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اب کوئی میرے قریب نہیں آتا، کوئی طاقت مجھے اپنی طرف نہیں کھینچتی۔ میرے لیے اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ مبارک ہو، پر تم پڑھائی کرتے رہنا، غافل مت ہو جانا، اور رات کے وقت نکلنے سے احتیاط کرنا۔ پھر میں اس کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر واپس آ گیا۔ اس میں تبدیلی دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ دوسری رات کو میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میں اس رات اپنے معمول کے مطابق اس میدان سے گزرتا ہوا اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک وہی آدمی نمودار ہو گیا جو سلمان کو لے جایا کرتا تھا۔ میں نے ایک نظر میں اسے پہچان لیا۔ میرا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا ہو، پاؤں جیسے جم کر رہ گئے تھے۔ وہ میرے پاس آ گیا، مجھے کہنے لگا، کہاں جا رہے ہو؟ میرے ساتھ چلو، ہماری مالکہ نے تمہیں بلایا ہے۔ میں اس سے یہ بھی نہیں کہہ پایا کہ میں اس کے ساتھ کیوں جاؤں۔ ایک طاقت تھی جس نے مجھے بے بس کر کے رکھ دیا تھا۔ اس نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے گاڑی کھڑی ہے۔ اب وہ گاڑی مجھے بھی دکھائی دے رہی تھی۔ سلمان نے جیسے بتایا تھا ویسی ہی گاڑی تھی، پرانے طرز کی۔ اس کی کھڑکیاں پردوں سے بند کر دی گئی تھیں، اسی لیے مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے اندر کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر کم و بیش میری بھی وہی کیفیت ہو رہی تھی جو سلمان کی ہوگی۔ مجھ سے کچھ بولا نہیں جا رہا تھا، ایک مدہوشی کی سی کیفیت تھی۔ حالانکہ سلمان کے پاس تو وہ لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ میرے پاس کوئی نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں سکتے کسی کیفیت میں تھا۔ کچھ سفر کے بعد گاڑی کسی بڑے مکان کے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ بالکل وہی ماحول تھا جو سلمان نے بتایا۔ مجھے ایک بڑے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی کمرے میں داخل ہوئی، اور وہ ایسی ہی تھی جس کو دیکھ کر سانس لینا میں بھول گیا۔ میں نے ایسا حسن پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بیٹھ جاؤ، گھبراؤ نہیں، تم بالکل آزاد ہو، تم کو ابھی واپس بھیج دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی بندھن سے آزاد ہو گیا ہوں، یعنی میرا ذہن پوری طرح آزاد ہو گیا تھا۔ اس لڑکی کے حسن کا سحر تو مجھ پر قائم تھا، لیکن ذہنی کیفیت وہ نہیں تھی جو کچھ دیر پہلے تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بولنے کے قابل ہوں اور سوچ بھی سکتا ہوں۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس لڑکی نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں تو، آپ نے تو کچھ نہیں کیا، تو پھر تم نے میرے محبوب کو مجھ سے کیوں الگ کروا دیا؟ میں نے اس سے محبت کی تھی، میری ذات سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ میں صرف اسے بلا کر اس سے باتیں کرتی تھی، قربت حاصل کرتی تھی، اور تمہیں یہ گوارا نہیں ہوا؟ تم نے اس کو حصار میں رکھ لیا، لیکن کب تک؟ ایک نہ ایک دن تو وہ اپنے حصار سے باہر آئے گا نا۔ جو تم سمجھ رہے ہو نا، میں وہی ہوں۔ میں انسان نہیں ہوں، اس کے علاوہ تم مجھے کچھ بھی سمجھ سکتے ہو۔ نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، اسی لیے میں نے پوچھا،
اگر آپ انسان نہیں ہیں تو پھر آپ سلمان سے کیسے محبت کر سکتی ہیں؟ محبت کے لیے تو دونوں کا ایک جنس ہونا ضروری ہے. آپ دونوں کی محبت تو غیر فطری ہے. بے وقوف ہو تم. کیا تم انسان کسی جانور سے محبت نہیں کرتے؟ کیا کتے بلیاں تم لوگوں کی محبت میں گرفتار نہیں ہو جاتے؟ وہ بیمار پڑ جائیں تو اس کے لیے تم لوگ بے چین ہو جاتے ہو. وہ مر جائیں تو ان کی لاش پر آنسو بہاتے ہو. اور جانور بھی تو انسان سے کتنی محبت کرتا ہے نا. اس کا وفادار ہوتا ہے, اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے. تو کیا یہ محبت غیر فطری نہیں ہے؟ مجھے بھی سلمان سے محبت ہو گئی تھی. میں صرف اسے دیکھنا, اس سے باتیں کرنا اور قربت چاہتی تھی, لیکن تم نے ہمیں ایک دوسرے سے الگ کروا دیا. میں نہیں جانتا تھا کہ آپ اس سے اتنی محبت کرتی ہیں. بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ. میں نے پہلی بار رات کے وقت اس کو میدان میں دیکھا تھا. میں تو سلمان, اس کے حسن اور اس کی آواز کی عاشق ہو گئی ہوں. اس دن سے ہی میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھی تھی. میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گی. وہ صرف میرا ہے اور میرا ہی رہے گا. وہ کھلونا ہے میرا, اور میں اپنے کھلونے کو پھر حاصل کر لوں گی. اس سے کہو کہ وہ حصار باندھنا ختم کر دے اور میرے پاس آتا رہے. اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا نا, تو میں کسی نہ کسی طرح اسے بلا ہی لوں گی. پھر اس کی کبھی واپسی نہیں ہوگی. سمجھ گئے نا؟ میں آپ کا پیغام اس تک پہنچا دوں گا. اب تم جاؤ. تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اس کے لیے جو کچھ کیا وہ میری نگاہوں سے چھپا ہوا ہے؟ میں اس وقت بھی وہیں تھی جب تم اس کو اپنے ساتھ ایک عالم کے پاس لے کر گئے تھے. میں چاہتی تو سب کو نقصان پہنچا دیتی, لیکن میں نے چھوڑ دیا. اب جاؤ. وہی آدمی کمرے میں داخل ہوا, مجھے اپنے ساتھ باہر لے آیا. واپسی کا سفر بھی اسی گاڑی میں ہوا. میں جب اپنے گھر واپس آیا تو اس وقت صرف 11 بجے تھے. یعنی یہ ساری کہانی صرف 10-15 منٹ کی تھی. میں بے انتہا خوفزدہ ہو گیا تھا. اس لڑکی کا حسین ترین چہرہ اب بھی میری نگاہوں کے سامنے تھا. دوسری صبح میں سلمان کے پاس پہنچ گیا. میں نے جب اسے یہ کہانی سنائی تو وہ بہت دیر تک خوفزدہ رہا. حیرت کے مارے تو اس سے کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا. بھائی جان, میری وجہ سے آپ بھی اس چکر میں پھنس گئے. نہ جانے وہ آپ کے ساتھ کیا سلوک کریں. تم بس اپنے آپ کو مضبوط رکھو, وظیفہ پڑھتے رہو, آنے جانے میں احتیاط کرو, ورنہ ایک بار پھر تم اس کے چنگل میں پھنس جاؤ گے. اور آپ کا کیا ہوگا بھائی؟ وہ تو پھر آپ کو اپنا دشمن سمجھ لے گی. تم میری فکر مت کرو. میں مولانا حسین صاحب کے پاس جا رہا ہوں. وہ مجھے اس سے بچانے کا کوئی راستہ بتا دیں گے. میں جب مولانا حسین صاحب کے گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ وہ تو عمرے پر تشریف لے گئے ہیں. اس خبر نے تو مجھے بہت پریشان کر دیا. میں ان کے علاوہ کسی اور کو نہیں جانتا تھا جو اس وقت اس صورتحال سے نکلنے میں میری مدد کرتا. بہرحال اپنے طور پر جو کچھ مجھے زبانی یاد تھا میں پڑھتا رہا. ایک بات طے تھی کہ اگر وہ لڑکی انسان بھی ہوتی تو اس کو حاصل کرنے کے لیے سر دھر کی بازی لگائی جا سکتی تھی. عجیب حسن تھا اس کا, بلا کی کشش تھی اس میں. ایک لمحے کے لیے بھی اس پر سے نگاہیں نہیں اٹھتی تھیں. اس نے تو سلمان سے محبت کی تھی, اور ایک بات تو اس کی ٹھیک تھی کہ محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ایک دن جب میں سلمان سے ملنے اس کے گھر گیا تو وہ بہت اداس ہو رہا تھا. اس نے مجھ سے کہا کہ بھائی جان, میں نے ایک بات سوچ لی ہے. پر وہ کیا؟ میں اب اس کے بغیر نہیں رہ پا رہا. وہ مجھے ہر وقت یاد آتی رہتی ہے. میں اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں. اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ میں وظیفے پڑھنا چھوڑ دوں. نہیں پاگل, یہ کام مت کرنا. مجھ سے اب اس کی دوری برداشت نہیں ہو رہی بھائی جان. میں نے سلمان کو بہت سمجھایا, لیکن اس نے پھر خاموشی اختیار کر لی. اس کے 1-2 دن کے بعد وہ غائب ہو گیا اچانک. سب حیران تھے. سب نے اس کو بہت ڈھونڈا, پولیس میں رپورٹ لکھوائیں, ہر جگہ تلاش کیا, مگر سلمان واپس نہ ملا. میرا دل کہتا تھا کہ سلمان نے حصار باندھنا ختم کر دیا ہوگا, اسی لیے اب وہ اس کے پاس چلا گیا. اور جیسا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اب ایک بار میں نے اس کو بلا لیا تو پھر کبھی اس کی واپسی نہیں ہوگی. ایسا ہی ہوا. پھر سلمان کبھی واپس پلٹ کر نہیں آیا. اب تو اس بات کو برسوں گزر چکے ہیں, لیکن یہ واقعہ اب بھی مجھے یاد ہے. اس کا ایک ایک لفظ بالکل درست ہے, سچ ہے. چاہے آپ اس کو حقیقت سمجھیں یا نہیں, یہ آپ کی مرضی.